إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، محترم سامعین، آج اس مجلس میں بإذنہ تعالی جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ موضوع ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی تقرب کے لیے بہیمۃ الانعام میں سے نماز عید کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے درمیان ذبح کیے جانے والے جانور کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں قربانی کی مشروعیت پر کچھ آیتیں اور حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لوگوں سے بیان فرما دیجیے، کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ اے لوگوں، ہر سال ہر گھرانے پر ایک قربانی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کسی انسان کے پاس استطاعت ہو اور استطاعت رکھنے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ایسا آدمی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ آیتیں اور حدیثیں قربانی کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہیں۔ جہاں تک بات قربانی کی فضیلت کی ہے تو اس سلسلے میں بہت سی روایتیں پیش کی جاتی ہیں جو قربانی کی فضیلت کو بتاتی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قربانی کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن العربی رحمہ اللہ ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں لیس فی فضل الاضحیۃ حدیث صحیح، حقیقت یہ ہے کہ قربانی کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی عجیب و غریب روایات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں، لیکن ان روایتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کچھ ایسی ہی ضعیف روایتیں میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ ایسی کوئی بھی روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قربانی کی فضیلت میں ثابت نہیں ہے۔ ان روایتوں میں ایک روایت جو بڑی مشہور ہے، بڑے زوروں سے بیان کی جاتی ہے، اور اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے آدمیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ
موٹا فربا بیل یا اونٹ خریدے یا تگڑا بکرا خریدے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے ایک ضعیف حدیث کا ٹکڑا ہوتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب شدہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام نہیں ہے. وہ بات یہ ہے کہ انہا مطایاکم الی الجنہ، کہ تمہاری قربانیاں یہ جنت کی طرف تمہاری سواری ہوں گی. یہ ضعیف روایت ہے. اسی طرح کچھ اور ضعیف روایتیں بھی ہیں جو قربانی کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں. جیسے ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس کسی انسان نے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں ثواب کی نیت سے قربانی کی ہو تو یہ قربانی اس انسان کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتی ہے. یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اسی طرح ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ قربانی میں افضل ترین جانور وہ ہے جو موٹا ہو اور فربا ہو اور مہنگا ہو. یہی وجہ ہے کہ لوگ اندھا دھن قربانیوں میں پیسے ڈالتے ہیں. ان کے سامنے ضعیف حدیث ہوتی ہے، حالانکہ اس حدیث کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک روایت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پیش کی جاتی ہے جسے امام البانی رحمہ اللہ علیہ نے سخت ضعیف قرار دیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، حالانکہ حدیث ضعیف ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کبھی نہیں ہو سکتا. کہتی ہیں ان کی طرف منسوب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کے ہر بال کے عوض اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو نیکیوں سے نوازے گا. یہ روایت ضعیف ہے. اس طرح کی اور بھی کئی روایتیں ہیں جن روایتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحیح احادیث ہمارے سامنے ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس عظیم عمل کو انجام دیں اور زبردستی ضعیف حدیثوں میں قربانی کی فضیلت تلاش نہ کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ استطاعت رکھنے والے پر قربانی ہے، یہی فرمان عمل کے لیے ہمیں بہت کافی ہے. اس سلسلے میں ایک بات جو بیان کرنی ہے وہ یہ کہ قربانی کی حکمت کیا ہے. ویسے تو شریعت اسلامیہ میں کوئی حکم امت محمدیہ کو دیا جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم اس کی حکمت تلاش کریں. عمل کے کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ کا امر اور حکم ہی ہمارے لیے بہت کافی ہے. لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جن کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالی نے حکمتیں رکھی ہیں، تو ان حکمتوں کو جاننے کی وجہ سے عمل کا جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے، عمل میں اور چاشنی پیدا ہو جاتی ہے، انسان خوش دلی کے ساتھ اس عمل کی طرف راغب ہوتا ہے. تو سب سے پہلے قربانی کی ایک عظیم حکمت یہ ہے کہ قربانی تقرب الہی کا بڑا ذریعہ ہے. اس قربانی کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں نے قربانی دی اور ان کی یہ کوشش تھی کہ اس قربانی کے ذریعے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا تقرب حاصل کر لیں. یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. ہم بھی قربانی اللہ سبحانہ و تعالی کے تقرب کے لیے دیتے ہیں. درس کے شروع میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہلوایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے، یعنی اللہ کے تقرب کے لیے. تو قربانی کی حکمت یہ ہے کہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالی کا تقرب حاصل ہوتا ہے. دوسری حکمت یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ اس سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں یاد آتی ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں. اللہ نے آپ کی پیروی کا حکم دیا، لہذا اس قربانی سے انسان کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں قربان کر دی اور وہ ہر چیز کے قربانی کے لیے تیار تھے، ویسے ہی ہم اس جانور کے قربانی کے ذریعے یہ پیغام دیتے ہیں کہ وقت پڑے گا تو ہر چیز کی قربانی کے لیے ہم بھی تیار رہیں گے. ایک حکمت
آل و اولاد پر فراوانی بھی ہے کہ قربانی کے ذریعے ہم اپنے اہل و عیال کے درمیان گوشت تقسیم کرتے ہیں، انہیں گوشت کھلاتے ہیں، اور اہل و عیال پر مال کا خرچ کرنا یہ عظیم عبادت ہے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس قربانی کے ذریعے بہت سے غریبوں، مسکینوں، فقیروں اور یتیموں کے گھر تک بھی گوشت پہنچ جائے، اور بہت سے ایسے مہنگے جانور کٹتے ہیں جن کا گوشت عام طور پر یہ طبقے نہیں کھاتے، لیکن قربانی کے ایام میں وہ بفضلہ تعالی پیٹ بھر اس طرح کے گوشتوں کو تناول کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا عظیم احسان ہے، اور قربانی کی ایک حکمت شکر الہی بھی ہے کہ اس قدر بڑے بڑے جانور جو ہم انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی انسانوں سے بڑے ہیں، لیکن کس قدر آسانی سے انسان انہیں اپنے قابو میں کر لیتا ہے، کس قدر آسانی سے انسان انہیں اپنے کھانے کے لیے استعمال میں لاتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسانوں پر احسان ہے۔ تو انسان اللہ کے اس احسان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی قربانی کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لائے، جیسا کہ اللہ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے کہا تم بھی کھاؤ، ان مسکینوں کو بھی کھلاؤ جو سوال نہیں کرتے، ان کو بھی کھلاؤ جو سوال کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جانوروں کو، ان چوپایوں کو تمہارے تابع کر دیا، تمہارے ماتحت کر دیا، لعلکم تشکرون، شاید کہ اس پر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ تو یہ قربانی کی حکمت ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے؟ بڑی بحث ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ قربانی مستحب ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، لیکن استطاعت رکھنے والے انسان کے لیے قربانی بہت حد تک ضروری ہے، اسے قربانی سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح روایت اس سلسلے میں ہے کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کسی انسان کے پاس استطاعت ہو، استطاعت رکھنے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، تو ایسا آدمی ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ ایک طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، دوسری طرف دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدگاہ میں شرکت پر کس قدر اپنی امت کو ابھارا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عیدگاہ میں ہر کوئی شریک ہو، حتیٰ کہ خواتین بھی شریک ہو۔ اگر کسی خاتون کے پاس سر ڈھانکنے کے لیے اوڑھنی نہ ہو، دوپٹہ نہ ہو، تو وہ اپنی سہیلی سے، اپنے بہن سے ادھار لے لے، وہ اوڑھنی پہنے، عیدگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یہ وہ عورتیں، وہ خواتین جو عورتوں کے مسائل سے جوجھ رہی ہیں، یعنی حیض کے ایام چل رہے ہیں، نفاس کی حالت میں ہیں، ایسی عورتیں بھی عیدگاہ میں حاضر ہوں۔ ہاں، عید کی نماز ادا نہ کرے، کہیں کونے میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ وہ عام مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں گی۔ ایک طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ میں حاضری کے لیے اس قدر اپنی امت کو ابھار رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سختی کے ساتھ ایسوں پر ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرتے ہوں۔ تو یہ قربانی استطاعت رکھنے والے کے لیے ضروری کی حد تک پہنچ جاتی ہے کہ جس کسی کے پاس استطاعت ہو وہ قربانی کرے۔ اب اس سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ مستطیع کون ہے، کس انسان کو صاحب استطاعت قرار دیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ کے لیے، وہی صاحب استطاعت ہے۔ دیکھیں، زکوٰۃ ایک الگ مسئلہ ہے، قربانی الگ مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے صاحب استطاعت ہونا یعنی 7.5 تولے سونے کا ہونا یا 52.5 تولے چاندی کا ہونا، یہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو قربانی کی استطاعت کیا ہے؟ قربانی کی استطاعت یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس اتنی رقم ہو جتنی رقم سے وہ ایک بھیڑ بکری خرید سکتا ہو یا اسی طرح کسی جانور کے حصے میں شریک ہو سکتا ہو، تو وہ صاحب استطاعت ہے، اسے قربانی کر دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر آج کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو ایک اوسط درجے کا جو مینڈھا یا بکرا آتا ہے وہ 12 سے 14 ہزار میں آتا ہے۔
اگر کسی کے پاس استطاعت ہو تو وہ قربانی کرے، اور اگر بیل کے حصے کی بات کرے تو 5 سے 5,500 ہزار میں اوسط درجے کے بیل میں آپ حصے دار ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اتنی رقم بھی ہو، وہ 5-6 ہزار رقم اپنے پاس رکھتا ہو، تو وہ انسان بھی قربانی کرے۔ اگر اتنی استطاعت رکھنے کے باوجود کوئی آدمی قربانی سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ پھٹکار والی حدیث یاد رکھنی چاہیے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کسی انسان کے پاس استطاعت ہو اور وہ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ انسان ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ تو قربانی یہ استطاعت والے کے لیے ضروری شے ہے، ہم اسے واجب نہیں کہتے، اس لیے کہ واجب یا فرض کہنے کے لیے واضح دلیلوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب ایک سوال اس سلسلے کا یہ بھی ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے ضروری کیا ہے؟ قربانی کرنے والے کے لیے سب سے پہلا عمل وہ یہ کہ وہ توحید پرست ہو، موحد ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، اسی انسان کی قربانی قبول ہوگی۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو، وہ یا غوث مدد کے نعرے لگاتا ہو، یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہو، پنجتن پاک کہنے والا ہو، یا اسی طرح کسی کو حاجت روا مشکل کشا یا اولاد دینے والا بگڑی بنانے والا مانتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسا آدمی ایک جانور قربان کرے، 10 کرے، 100 کرے، 1000 کرے، لاکھ جانور قربان کر لے، ایسے انسان کی قربانی سے ایک قطرہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو عقیدے کا درست ہونا قربانی کے صحیح ہونے کے لیے اولن شرط ہے، سب سے پہلی شرط ہے۔ اسی طرح جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذی الحج کے ایام کے شروع ہوتے ہی اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کاٹے، چاہے ناخن ہاتھ کے ہوں یا پاؤں کے ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے جو انسان ذو الحج کے ایام میں داخل ہو جائے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹا کرے۔ اب ایک سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ذو الحج کی شروعات میں یا اس کے شروع ہونے سے پہلے قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے نہیں رکھتے کہ اس وقت ان کے پاس استطاعت نہیں ہوتی۔ اب کسی انسان کے پاس ذو الحج میں داخل ہونے کے بعد استطاعت ہو چکی ہو، وہ صاحب استطاعت بن چکا ہو، یعنی چوتھے دن، 5ویں دن، یا اسی طرح عید سے 2 دن قبل یا 3 دن قبل، وہ آدمی کیا کرے؟ تو جس وقت سے اس آدمی نے قربانی کی نیت کی ہو، اس وقت سے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن چھوڑ دے۔ کب تک چھوڑے؟ جب تک وہ قربانی نہ کرے۔ قربانی کرنے تک اس انسان کو بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ اب ایک سوال اس سلسلے کا یہ ہے کہ کیا یہ بال اور ناخن صرف وہ انسان نہ کاٹے جو گھر کی جانب سے قربانی دے رہا ہو، یا سارا گھر نہ کاٹے؟ تو اس سلسلے کی صحیح بات یہی ہے کہ جو انسان سارے گھر کی جانب سے قربانی دے رہا ہو وہی نہ کاٹے، لیکن احتیاط یہی ہے اور بہتر یہی ہے کہ سارا گھر بھی بال اور ناخن کے کاٹنے سے گریز کرے، اس لیے کہ وہ بھی اس قربانی میں کہیں نہ کہیں اپنا حصہ رکھتے ہیں، وہ بھی اس قربانی کے حصے دار ہیں اور وہ بھی اس انسان کے ماتحت آتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ قربانی کی ایک شرط کہ جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہوں۔ بہیمۃ الانعام کسے کہتے ہیں؟ بہیمۃ الانعام کہتے ہیں اونٹ، نر یا مادہ، بیل نر یا مادہ، بھیڑ جسے ہم مینڈا کہتے ہیں نر یا مادہ، اسی طرح بکری نر یا مادہ۔ یہ 4 اصناف بہیمۃ الانعام میں شمار ہوتے ہیں: اونٹ،
بیل، بھیڑ اور بکری، ان چاروں اصناف کی نر اور مادائیں قربانی کے طور پر قربان کی جا سکتی ہیں۔ جہاں تک بات اونٹ کی ہے تو اونٹ میں 10 حصے شریعت اسلامیہ نے رکھے ہوئے ہیں، یعنی ایک اونٹ میں 10 لوگ حصے دار ہو سکتے ہیں یا 10 گھرانے حصے دار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح گائے کا مسئلہ ہے، ایک گائے میں 7 حصے رکھے گئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایک جانور اپنی طرف سے قربان کرنا چاہے اور کسی کو حصے دار نہ بنانا چاہے، اس کی بھی گنجائش ہے اور یہ بہتر کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ اپنی جانب سے قربان کیے۔ اگر کوئی آدمی 2 یا 3 لوگوں کو بس حصے دار بنانا چاہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ کم میں ایک آدمی ایک جانور کو قربان کر سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اونٹ میں ہوگا تو 10 تک وہ لوگوں کو حصے دار بنا سکتا ہے، اور بیل میں ہوگا تو 7 لوگوں کو وہ حصے دار بنا سکتا ہے۔ جہاں تک بات بھیڑ اور بکری کی ہے تو اس میں کوئی اور حصے دار نہیں ہو سکتا۔ ایک بکری یا ایک بھیڑ جسے ہم مینڈھا کہتے ہیں، وہ ایک آدمی کی جانب سے ادا کیا جائے گا، یعنی ایک آدمی جو ایک گھر کی جانب سے قربانی دیتا ہو۔ یہ جانوروں کی شرط ہے کہ جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ بہیمۃ الانعام میں سے چاہے نر ہو یا مادہ۔ آج کل تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو بکری کی قربانی پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی اگر بکری کی قربانی دے تو اسے تعجب سے دیکھتے ہیں کہ بکری کی بھی قربانی ہوتی ہے، یا اسی طرح کوئی اگر مینڈھی کی قربانی دے تو اس پر بھی تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جس طرح اونٹنی کی قربانی جائز ہے، جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، ویسے ہی بکری کی اور مینڈھی کی قربانی بھی جائز ہے۔ ہاں، ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آج کل بہت کم لوگوں کی نظر اٹھ رہی ہے، بہت کم لوگ ہی توجہ دے رہے ہیں، وہ ہے جانور کی عمر۔ جانور بہیمۃ الانعام میں سے تو ہے، لیکن اگر وہ شرعی عمر کو نہیں پہنچتا ہے تو اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ شرعی عمر کیا ہے؟ تو شرعی عمر ہے کہ جانور مسنہ ہو۔ مسنہ کہتے ہیں کہ جانور دودھ کے دانت توڑ کر نئے دانت لا دے۔ کم سے کم 2 نئے دانت دیکھے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ بہیمۃ الانعام کو 8 نئے دانت آتے ہیں۔ اب ہر جانور کی عمر مختلف ہوتی ہے مسنہ ہونے میں۔ جیسے مینڈھا یا بکری ہو تو عام طور پر یہ 1 سال میں مسنہ ہو جاتے ہیں، گائے ہو تو یہ 2 سال میں مسنہ ہوتی ہے، اونٹ ہو تو یہ 5 سال میں مسنہ ہوتا ہے۔ تو دیکھا جائے گا کہ بکری کو یا بھیڑ کو 2 نئے دانت آئے ہیں کہ نہیں۔ اگر صرف آپ دانت دیکھیں تو ان جانوروں کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی انہیں نیچے کے دانت مکمل طور پر ہوتے ہیں، لیکن ان دانتوں کو دودھ کے دانت کہا جاتا ہے۔ وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور میلے کچیلے ہوتے ہیں، اور جو دانت نئے آتے ہیں وہ دوسرے دانتوں کے بالمقابل زیادہ لمبے ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں اور صاف ہوتے ہیں۔ تو آپ ان دانتوں کے دیکھیے۔ عام طور پر بیپاری اس سلسلے میں دھوکے سے کام لیتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا آدمی جو جانوروں کی پرکھ نہ رکھتا ہو، وہ سامنے والے سے پوچھ بھی لے کہ یہ دانتا ہے، تو نیچے کا جبڑا کھول کر دکھا دیں گے کہ ہاں دیکھو اس جانور کو تو پورے دانت ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جانور کو پورے دانت ہے کہ نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ جانور نے دودھ کے دانت توڑ کر 2 نئے دانت ڈالے ہیں کہ نہیں۔ اگر جانور نے صرف دودھ کے دانت توڑ دیے ہوں تب بھی کافی نہیں ہے، اس کے 2 نئے دانت کا آنا ضروری ہے۔ ہاں، صرف بھیڑ میں، یعنی جسے ہم مینڈھا کہتے ہیں یا دمبا کہتے ہیں، جس کے جسم پر اون کے بال ہوتے ہیں، اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر دوسرے جانور تمہیں لینے میں مشکل ہو تب تم مینڈھوں میں سے جزع ذبح کر سکتے ہو۔ اب مشکل کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ بازار میں جانور ہی نہ ملے۔ عام طور پر ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ مسنہ جانور ہمارے منڈی میں لائے ہی نہیں جاتے۔ اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہماری ہی غلطی ہے کہ ہم نے شروع سے مسنہ جانوروں کو طلب کیا ہی نہیں۔ اگر ہم شروع سے مسنہ جانور طلب کرتے تو ہماری منڈی میں بھی مسنہ جانور ہی لائے جاتے۔
تو نہ ملنے کی ایک شکل یہ ہے کہ منڈی میں مسنہ جانور ہی نہ ہو، دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کی جو استطاعت ہے اس استطاعت میں مسنہ جانور نہ آ رہا ہو، بلکہ مسنہ جانور کی قیمت بہت زیادہ ہو، تو اس صورت میں آپ بھیڑ میں سے، یعنی جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مینڈھا، دمبا، اب اس کی الگ الگ نسلیں ہیں، تو ان میں سے اگر جزعہ ملے تو جزعہ کو کاٹا جا سکتا ہے۔ جزعہ کسے کہتے ہیں؟ تو جزعہ کے سلسلے میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ جو قول ہمارے نزدیک قابل اعتماد ہے وہ یہی کہ وہ مینڈھا جو 6 ماہ سے بڑا ہو اور دکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، تو وہ مینڈھا 2 داتا جانور نہ ملنے کی صورت میں قربان کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی عمر 6 ماہ سے زیادہ ہو اور وہ 1 سال کے جانور جتنا بڑھا نظر آتا ہو۔ عام طور پہ دمبے جو ہوتے ہیں، یا اسی طرح راجستھان کی طرف کے جو مینڈے آتے ہیں وہ قد کاٹھی میں کافی بڑے ہوتے ہیں، ان کا 6 ماہ کا مینڈا ہمارے یہاں تلنگانہ اور آندھرا کے مینڈوں کے بالمقابل 1.5 گنا زیادہ بڑا نظر آتا ہے۔ اگر ہمارا مینڈا یہاں 1 سال کا بھی ہو جائے تب بھی وہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا بڑا وہ راجستھان وغیرہ کا مینڈا 6 ماہ میں ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں 2 داتا کوئی جانور نہ ملے تو ایسی صورت میں ہم جدعہ جو مینڈا ہے اس کے 6 ماہ سے بڑے بچے کو کاٹ سکتے ہیں اگر وہ 1 سال کے جانور جتنا بڑا نظر آتا ہو۔ یہ گنجائش صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینڈے میں دی ہوئی ہے۔ بکرے یا بکری جسے ہم بوکوڑ یا کڑگا کہتے ہیں، یا اسی طرح بکری میں جو بکری ہوتی ہے اس میں یہ گنجائش اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صورت نہیں دی۔ عام طور پر عمومیت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بازار میں جب لوگ جانوروں کی خریداری کے لیے نکلتے ہیں، جانچ پڑتال تو بڑی اچھی کرتے ہیں کہ جانور کتنا وزندار ہے، کہاں کا ہے، اس نے کیا چارہ کھایا ہوا ہے، گوشت میں کیسا رہے گا، فلانا فلانا فلانا، لیکن بہت کم ہی لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ جانور کی عمر کتنی ہے، اس نے 2 دانت ڈالے ہیں کہ نہیں ڈالے ہیں۔ کم سے کم 2 دانتوں کا نکلنا ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ اگر جانور کے 8 دانت بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ بکروں میں دانت دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں، لیکن پاڑوں میں عام طور پر لوگ دانت نہیں دیکھتے۔ اگر آپ ایسے پاڑے کی قربانی کرتے ہو جو دکھنے میں تو لہیم شہیم ہے، اونچا پورا ہے، لیکن اس نے 2 دانت نہیں ڈالے تو آپ کی قربانی سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ یہی مسئلہ اونٹ کا بھی ہے۔ بعض لوگ جو مکمل 1 پاڑا خرید لیتے ہیں وہ پاڑوں کے دانت دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن جو لوگ دوسرے جانوروں میں حصے دار ہوتے ہیں جیسے پاڑے وغیرہ میں، وہ لوگ تو بالکل اپنے جانور کے دانت نہیں دیکھتے۔ تو قربانی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ جہاں جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو وہیں جانور مسنہ ہو، 2 داتا ہو۔ اگر جانور مسنہ نہیں ہوگا تو پھر اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جانور عیبوں سے پاک ہو۔ حدیث جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے وہ 4 طرح کے عیب بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں 4 لا تجوز فی الاضاحی العوراء بین عورها والمریضۃ بین مرضها والعرجاء بین ضلعها والکثیر التی لا تنقى۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قربانیوں میں 4 جانور جائز نہیں ہیں۔ وہ کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، وہ بیمار جس کی بیماری واضح طور پر دکھتی ہو، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح طور پر دکھتا ہو، اور وہ جانور جو حد درجے نحیف ہو جس کے جسم میں جان اور گودا نہ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 4 عیب بتائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ان 4 عیب والوں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایک وہ جانور جو آنکھ سے معیوب ہو، ایک وہ جانور جو جسم کی کسی ہڈی سے ٹوٹ جانے کی وجہ سے معیوب ہو، جیسے لنگڑا ہو چکا ہو یا پھسلی وغیرہ ٹوٹ کر اس کا جسم ٹیڑھا ہو چکا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ جانور جو حد درجے نحیف ہو، بیمار ہو یا کمزور ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ تو اس کا لحاظ رکھنا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ جہاں تک بات جانوروں کے عیب کی ہے
تو اس سلسلے کا ایک مسئلہ ہے کہ جانور کے کان کا، تو حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کٹے کان کے جانور کی قربانی سے منع کیا۔ اب جانور کا کان کتنا کٹا ہونا چاہیے؟ عام طور پر جانور جب کانٹی دار جھاڑیوں میں چلے جاتے ہیں تو ان کے کان پر کچھ نشانات لگ جاتے ہیں، کہیں سے کان میں اتنا چیرا ہوتا ہے، کہیں 2 انچ کا چیرا ہوتا ہے۔ تو کان اگر آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہوگا یا آدھا کٹا ہوا ہوگا تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، یہ جانور کا عیب شمار کیا جائے گا۔ اگر چھوٹا موٹا کٹا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی منڈیوں میں جانوروں کے کان پر نشان ڈالنے کے لیے اتنا چھوٹا سا کٹ لگا دیتے ہیں، تو وہ کٹ قربانی میں متاثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ویکسینیشن کے لیے یا بڑے بڑے فارم ہاؤسز پر جو جانور پالے جاتے ہیں، جانوروں کے جو فارم ہوتے ہیں، وہاں بھی جانوروں کے کان میں ٹیگ لگایا جاتا ہے۔ اس ٹیگ کے لگانے کی وجہ سے جانوروں کے کان میں سوراخ پڑ جاتا ہے، تو وہ سوراخ جو 1.5 انچ آدھا انچ کا ہوتا ہے، گول سا ہوتا ہے یا چوکوٹ ہوتا ہے، تو وہ سوراخ بھی قربانی میں اثر انداز نہیں ہوگا، اس لیے کہ آج کا ماحول یہ ہو چکا ہے کہ اگر کسی جانور کے کان میں ٹیگ نہ ہو تو وہ جانور قربانی کے لیے آگے ہی نہیں بڑھایا جاتا، اس لیے کہ ڈاکٹر اس کے کان میں ٹیگ لگاتا ہے اور اس کی ہیلتھ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور جتنے ہمارے چیک پوسٹ لگے ہوئے ہیں وہاں ہر جگہ جانور کو دیکھتے ہیں اور ساتھ میں اس کے کان کا ٹیگ دیکھتے ہیں اور ہیلتھ سرٹیفکیٹ دیکھتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں اگر درست ہو تبھی جانور آگے بڑھایا جاتا ہے، تو یہ چیزیں معیوب نہیں۔ ایک مسئلہ اس سلسلے کا ہے عیب کے، کہ جانور کی سینگ اگر ٹوٹی ہو تو کیا وہ عیب شمار کی جائے گی یا نہیں؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر سینگ آدھی سے زیادہ ٹوٹی ہو تو وہ عیب شمار ہوگا، اگر آدھی سے زیادہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو تو وہ عیب شمار نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں جو حدیث ترمذی کی آتی ہے وہ حدیث درست نہیں ہے، کچھ علماء نے درست بھی کہی ہے، حسن کہی، لیکن حدیث وہ صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک عام قاعدہ یہ سمجھ لیجیے کہ اگر جانور ایسا ہو جس کی سینگ کی وجہ سے اس کی قیمت لگ رہی ہو، بہت سے جانور ایسے ہیں جن کے سینگوں کی وجہ سے اس کی قیمت لگتی ہے، جیسے ہمارے بکروں میں بھی کچھ ایسے راجستھانی وغیرہ بکرے ہیں یا پنجاب کے بکرے ہیں جو کوٹا ہے یا اس طرح کے بکرے ہوتے ہیں، ان کی سینگوں کی بڑی قیمت ہوتی ہے اور سینگ کی وجہ سے بکرے کی قیمت بڑھتی یا گھٹتی ہے۔ اسی طرح مینڈے ہیں، مینڈوں کی سینگ کی وجہ سے اس مینڈے کی قیمت بڑھتی اور گھٹتی ہے۔ اسی طرح کئی ایسے بیل ہیں جن کے سینگ کی وجہ سے ان کی قیمت بڑھتی اور گھٹتی ہے۔ تو اگر جانور کی سینگ قیمت والی ہو، یعنی اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس جانور کی قیمت گھٹ رہی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی سے خود کو بچائیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی قربانی درست نہیں ہے یا اس کی قربانی رد ہو جائے گی، بلکہ ایسی قربانی سے گریز کیجیے، ایسا جانور لیجیے جو سینگ کے اعتبار سے درست ہو۔ اس کے بالمقابل ایسا جانور ہو جس کی سینگ کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سینگ آتی ہے، پتلی سینگ آتی ہے، کہیں ٹکرانے سے ٹوٹ جاتی ہے یا کہیں اٹک کر ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کی سینگ رہنے یا نہیں رہنے سے اس جانور کی قیمت پر کسی طرح کا اثر نہیں پڑتا، تب کوئی مسئلہ نہیں، آپ وہ جانور کاٹ سکتے ہو۔ یا اسی طرح بعض دفعہ بعض بکرے یا بیل اپنی سینگ گھس گھس کر تھوڑی سی چھوٹی کر لیتے ہیں، تو یہ بھی عیب میں شمار نہیں ہوگا اگر اس کی سینگ سے اس کی قیمت میں کمی یا زیادتی نہ ہوتی ہو تو یہ جانوروں کے عیب سے متعلق کچھ باتیں تھیں، مزید کچھ باتیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی باتیں آپ کے لیے کافی ہوں گی۔